فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کون جانتا ہے؟ یہ ہمارا نیٹ تو کئی دنوں سے جھوٹ بول رہا ہے، روز جناب وہ بارش ہو، بارش سے فون آتے ہیں جی آج تو عارف والا ڈوب گیا ہوگا، یہ نہیں بارش ہوئی۔ میں نے کہا یہاں ایک قطرہ بھی نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا یہاں نیٹ پہ تو نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، کبھی یہ صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، ہوا کا دباؤ دیکھ کے وہ بتاتے ہیں، اور یہ لفظ بولتے ہیں کہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ امکان ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ضرور ہوگی، کیونکہ بارش کا ہونا، نفع مند ہونا، نقصان دہ ہونا، تھوڑی ہونا، زیادہ ہونا، ژالہ باری ہونا، کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ اس کی شان ہے۔ سخت گرمیوں کے دنوں میں دیکھ لو کیسے بہار کا موسم بنا دیا، کیسے ٹھنڈ کا موسم بنا دیا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی عید ٹھنڈی ہوگی، یہ ہوگا، ٹھیک ہے اللہ کرے ہو جائے، مگر ہوگا وہی جو کس کا حکم؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور بارش کا ایک ایک قطرہ یہ خدا کے قرآن کی اور اس کی نشانی کی دلیل بن کے اترتا ہے، جو اس کے حکم سے ہے۔ کوئی ایسی سرکار نہیں جو یہ دعویٰ کرے جی پیر بارش شاہ بھی جم پہ آئے کہ کیوں جی، اور تو ہر لائن کے پیر ہیں، اس لائن کا کوئی نہیں ہے جو کوئی دعویٰ کرے جی ماشاءاللہ جی ہمارے یہاں پیر بارش شاہ صاحب آ گئے، جہاں بارش نہیں ہوتی لے جاؤ وہ ہو جائے گی، اور جہاں ہو رہی ہے ان کو لے جاؤ رک جائے گی۔ کوئی کرتا ہے دعویٰ؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ کیوں؟ یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ فرماتے میں نہ برساؤں پھر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے تمہیں پانی کی ایک بوند بھی دے دے، اور میں برسانے پہ آ جاؤں تو پھر کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ اس کو روک دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک دیہات سے صحابی تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے محبوب ہمارے مویشی مر رہے ہیں پیاس سے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے بھی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتے، اور ہاتھ محبوب کے اٹھے ہوں دعا قبول ہوگی، بارش شروع ہو گئی، اتنی برسی کہ پھر پانی پانی ہو گیا۔ اب اگلے جمعے کو پھر تشریف لائے، اللہ کے محبوب دعا کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ بس اب یہ رک جائے، اب تو پاؤں پھسلنے لگے، اب تو ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی مولا حکم تو تیرا ہی چلنا ہے، یہاں کی بجائے پہاڑوں پہ چلا دے، صحراؤں میں چلا دے، جہاں اور کہیں زیادہ ضرورت ہے وہاں چلا دے، حکم تو آپ کا ہی چلنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بارش کا نظام کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ سمندروں کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جن حضرات نے سمندر دیکھا ہے، لہریں آتی ہیں اور کس طرح پھر واپس جاتی ہیں، اصل میں یہ خدا سے پوچھتی ہیں کیا حکم ہے، چڑھ جاؤں آبادیوں میں یا رکوں، تیرے باغیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لوں، ان کی بستیوں کو، آبادیوں کو جنہوں نے تجھے ناراض کر رکھا ہے، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہی سمندر ہے، وہی شہر ہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں دیکھو وہ طوفان آیا، یہ تو اس کا فضل و کرم ہوا کہ ہم بچ گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا ہم انہیں عذاب دکھائیں گے، تھوڑا سا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں، میری فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ عذاب اکبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فرمایا بڑی پکڑ سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے عذابوں کا سامنا کرائیں گے تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کا یہ مقصد ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ تبصرے، تصویریں شیئر کر لیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی توبہ کی ہو کہ یار میرے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سمندر کی لہریں بھی اس سے پوچھتی ہیں، اور جب اجازت ملی یہ چڑھ گئی آبادیوں میں جہاں جہاں اس نے تباہی کی ہے، اور فرمایا جب قیامت آئے گی تو یہی سمندر
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ابل پڑیں گے سب، جیسے ہنڈیا میں پانی جوش مار، یہ ایسے ابلیں گے یہ سمندر، اور یہ جو پہاڑ میں وہ روئی کے گالوں کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ اب بساط لپٹنے لگی ہے، اب سارے ہی نافرمان کٹھے ہو، خدا کا فرما بردار ہے ہی کوئی نہیں، جب سارے باغی ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، فرمایا اب اس نظام کا فائدہ ہی کوئی، سب ختم۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، ہے، اور فرمایا جب ایک بھی نہ رہا، تب خدا کا نام لینے والا جب کوئی رہا ہی نہیں، تو میں سارا سسٹم ختم، سب نظام درم برم۔ تو میرے محترم سامعین، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم، کلی علم صرف اللہ کو ہے۔ آلات کے ذریعے اگر کچھ نشاندہی ہو جائے تو یہ کلی علم نہیں، یہ جزئی ہے، اور جزئی اندازہ تو کبھی آپ کا بھی لگ جاتا ہے۔ آپ بھی کہہ دیتے ہیں آج بڑا وہ گم سا پڑا ہوا ہے، ہوا رکی ہوئی ہے، لگتا ہے بارش ہوگی، حالانکہ بادل بھی نہیں ہے، آپ نے کہا اور شام کو ہو گئی، پھر آپ تو پہنچی ہوئی ہستی بن گئے نا جی، کیوں جی ہے؟ پھر آپ بھی کوئی دعویٰ ولایت کر دے، دیکھو جی میں نے کہا نہیں تھا۔ تو میرے محترم سامعین، حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ رحم میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، صحیح سلامت ہے، یا اعضاء اس کے سلامت نہیں، کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ جانتے ہیں۔ یہ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو کر مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر اندازہ ہو جائے یہ بچہ ہے تو یہ خدا کے اس علم کے خلاف نہیں ہے، یہ تو تسخیر کائنات کا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور یہ کسی امت کو نہیں ملا، یہ صرف امت محمدیہ کو ملا ہے۔ لیکن اس کا جو کلی علم ہے اللہ نے وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ اور اولاد کا خزانہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کس کے پاس ہے؟ دینے پہ آئے تو دشمنوں کو درجنوں کے حساب سے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے نبی کو نہ دے، نہ دینے پہ آئے تو کسی صحابی کو نہ دے، اپنے ولی کو نہ دے، غوث قطب ابدال کو نہ دے، اس لیے کہ حق تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں اولاد کا خزانہ صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ باقی آپ دعا کرائیں، اپنے والدین سے کروائیں، اپنے پیر و مرشد سے کروائیں، کسی عالم دین سے کروائیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اولاد دینے والا ہے کون؟ سارے بولو بھائی، صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات سن لو، جس کو پھر اللہ نہ دے سارا جہان مل کے پھر اس کو دے نہیں سکتا، سارا جہان مل کے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جناب اللہ توبہ کریں جی، بظاہر تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ توبہ کریں، جو مرضی کر لیں، اگر اس کا حکم نہیں ہے تو میرے محترم سامعین اس کو اولاد نہیں ملے گی، اور اگر اس کا حکم ہے تو پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیا اللہ کے محبوب میرے لیے بھی اولاد ہونی چاہیے، چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اور اب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد 48 سال زندہ رہی، اولاد نہیں ہوئی، حضور کے ساتھ 10 سال گزارے، اللہ کی شان جیسے اللہ کو پسند۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے،
صحیح ہے یا ناقص ہے، آزاد سلامت ہیں یا کوئی مفلوج ہے، لولا لنگڑا ہے، کانا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جنتی ہے، جہنمی، یہ کلی علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بولو بولو، ادھر دیکھو گے تو بولو، ادھر کیا دیکھتے ہو یار، کیا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اچھا، حضرات صحابہ کرام کی شان میں بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے ایسا خشوع اور خضوع ہے، سروں پہ پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے یہاں پوری مسجد کے لیے 1-2 مکھیاں ہی کافی ہیں کیوں جی؟ پرندوں کی بھی ضرور، وہ چلانے جا رہا تھا تو ادھر کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ آ رہا ہے تو ادھر کو پھر دیکھنے لگتے ہیں۔ مخاطب میں ہوں آپ سے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اس کے رسول کی بات محبت سے سنیں تاکہ یہ دل میں اترے، اور جتنی محبت سے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ بھی اتنا ہوگا، اور جتنی بیزاری سے سنیں گے، سنی انسنی کے مزاج سے، کوئی سو جاتے ہیں ہیں جی، ان کو سکون بڑا ملتا ہے، تو بھائی وہ بات پھر دل میں نہیں اترے گی۔ تو اس لیے اللہ اس کے رسول کی بات پوری محبت سے سنیں۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کون جانتا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کیا کرو گے یا تمہارے ہاتھوں سے کیا ہو جائے گا، کون جانتا ہے؟ کل کیا کرو گے کون جانتا ہے؟ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ اچھا، کالم پڑھتے ہیں وہ جنگ کے، جی آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، بڑے مزے مزے سے دیکھتے ہیں جی، ہاں جی میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، تمہارے ستارے گردش میں ہیں۔ یہ سب قرآن کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ کل کی خبر نہ انبیاء جانتے ہیں، نہ صحابہ جانتے ہیں، نہ ولی غوث کتب ابدال جانتے ہیں۔ کل کی خبر کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ جانتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام کی حضور نے ایسی تربیت فرمائی۔ میرے محترم سامعین، آج بڑے بڑے اپنے آپ کو موحد کہلانے والے وہ بھی انہی بیماریوں کا شکار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی کے پاس جائے، کل کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، فرمایا اس کے جھوٹ کی، اس کی بات کی تصدیق کرے تو حضور کا فرمان سن لو، 40 دن تک عبادت اور ایک حدیث میں دعا، فرمایا اللہ اس بندے کی قبول نہیں فرماتے، اللہ اس کی دعا اور عبادت کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ایسی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، اس نے اس دین کا انکار کیا جو میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو حضور سے محبت یہی ہے کہ حضور کی ہر بات کے اوپر اعتماد ہو۔ حضور نے جہاں سے روک دیا رک جاؤ، حضور کی محبت میں رک جاؤ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے چلیے حضور کی محبت میں ہی کر دو۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کو جگہ دو اپنے دل کے اندر۔ حضور نے منع فرمایا ایسے لوگوں کے پاس جائیں، یہاں دیکھو فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہیں جی، کوئی طوطا فال لے کے بیٹھا ہے، کوئی جناب 10 چناسی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ تیری لکیر یوں ہوتی تو یوں ہوتا، فلاں ہوتا تو یوں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، فرمایا یہ جو کلمہ لو عربی کے اندر اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے اگر، یہ جو اگر مگر، فرمایا یہ کبھی نہ کہو، بلکہ یہ کہو جو اللہ کو منظور تھا بس وہی ہو گیا، یوں کر لیتے تو یوں ہوتا، یہ تمہارے ہاتھ کی لکیر یوں ہوتی تو یوں ہوتا۔ وہ ایک ایسے ہی چلا گیا، اس نے کہا پھر چاقو کے ساتھ نہ کر دوں ایسے، وہ تیرے بھی ہاتھ کی لکیریں ٹھیک کر دوں اور اپنی بھی ٹھیک کر لوں؟ تو بھائی ان لکیروں میں کیا رکھا ہے، سب اس کے حکم میں ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، کل کو کیا ہوگا
تمہارے ہاتھوں سے کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کون جانتا ہے؟ صرف ایک اللہ جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو یہی سمجھایا۔ بیر معونہ کا وہ واقعہ حضور کو آ کے عرض کیا کہ آپ ہمیں حفاظ قراء دے دیں، ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، علم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ 70 قراء حفاظ حضور نے ان کو دیے اور انہوں نے جا کر بیر معونہ پر ان کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اب وہ ہواؤں کو پیغام دے رہے ہیں، ہماری یہ مظلومیت ہمارے قائد تک پہنچا دیجیے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور جبریل امین خبر لے کر آئے ہیں، سلام لے کر آئے ہیں حضور کی خدمت میں، اور حضور نے پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی، نام لے لے کر بد دعا فرمائی۔ اے الہ العالمین، جنہوں نے میرے شاگردوں کو خون میں تڑپایا ہے، اب ان کے چہروں سے مسکراہٹیں چھین لے، اب ان کو زندگی میں دنیا میں کوئی خوشی نہ دینا۔ اور پھر حضور کی بد دعا نے اثر دکھایا، پھر وہ لوگ کتے کی موت مرے، کیونکہ پیغمبر کی بد دعا تھی۔ اگر حضور کا علم ہوتا یہ میرے ساتھیوں کو شہید کر دیں گے تو حضور اپنے 70 شاگردوں کو ان درندوں کے سپرد کرتے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، کل کی خبر کون جانتا؟ اللہ جانتے ہیں، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔